ਬਾਪ ਬੇਟਰ ਪਾਕ ਨਾ ਤੇ ਸਲਾਮ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਲਾਮ। ਦਾਨੀਏਲ ਦਾ ਸਹਿਫਾ ਹੈ, 12 ਬਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ 4 ਆਇਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਯਾਨੀ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ کہ بھائی اور تو اے دانیال ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر اختتام کے وقت تک مہر لگا، بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے، معرفت فراہم ہوگی۔ یہاں پر یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دانیل نبی 400 سال پہلے آیا ہے مسیح سے، خداوند مسیح سے، تو یعنی یہ مہروں کی بابت یعنی خداوند نے یعنی مہریں لگوائی ہیں اس کتاب پر۔ کہتا ہے اور تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر اختتام کے وقت تک مہر لگا، بتیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور معرفت فراہم ہوگی۔ تو یہ مہریں جون سی ہیں، یہ پھر خداوند مسیح نے جب 2000 سال پہلے آیا خداوند مسیح، تو 2000 یعنی 23 سال ہو گئے مسیح خداوند کو آئے، تو اس نے پھر یہ مہریں کھولی۔ یہ مہریں جون سی بند کی گئی تھی، دانیال کی معرفت خدا نے بند کرائی تھی، یہ مہریں اس نے کھولی۔ تو یعنی مہروں کا مہروں کے بارے میں چلے جاتے ہیں مکاشفہ میں۔ مکاشفہ ہے 5 باب ہے، 5 باب میں یہ مہریں کھولی ہیں۔ تو یہ مہروں کو کھولنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم جیسے دیکھتے ہیں بار میں چلے جاتے ہیں، ابار کی کتاب ہے 16 باب ہے، 16 آیت سے 17۔ اور وہ مقدس کے لیے بنی اسرائیل کی نجاستوں اور ان کے قصوروں اور ان کے گناہوں کو باعث کفارہ دیں، اور حضوری کے خیمے کے لیے بھی جو ان کی نجاستوں کے درمیان ان کے بیچ میں قائم کیا گیا ہے، ایسا ہی کریں۔ یعنی خداوند نے جو یا مقدس بنوایا تھا، اس میں جانے کے لیے پہلے قربانیاں اور کفارے دینے پڑتے تھے تاکہ مقدس میں داخل ہوں۔ تو اسی لیے خداوند مسیح ہمارے نے بھی اپنی قربانی کا کفارہ دیا۔ یا جو سے آدم سے گناہ چلے آ رہے تھے، یعنی جب آدم سے گناہ چلے آ رہے تھے، ان گناہوں کا کفارہ دیا۔ کیونکہ لکھا ہے کہ بھائی پیدائش میں چلے جاتے ہیں پہلے باب میں، خدا نے کہا تھا نیکی بدی کا پھل نہ کھانا نہیں تو مر جائے گا۔ تو ساتھ ہی موت بھی آ گئی اور گناہ بھی دنیا میں آ گیا، اور خدا کا روح جو سا تھا وہ بھی چلا گیا۔ خدا نے ہوا اور آدم کے یعنی اپنی شکل پر بنایا تھا۔ خدا کی شکل روح میں ہوتی ہے۔ 1 باب میں چلے جاتے ہیں، یعنی پیدائش میں چلے جاتے ہیں 1 باب میں، اور 1 باب سے یعنی 27 آیت ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اپنی صورت پر پیدا کیا، نر اور ناری، اور انہیں برکت دی، بڑھو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کر دو۔ یعنی خداوند نے اپنا روح ان میں ڈالا تھا کہ تاکہ انہیں برکت دی تھی کہ بڑھو پھولو اور زمین کو محکوم کر دو، یعنی بھر دو زمین کو۔ ان کو برکت دی تھی کہ روحانی لا دو۔ ان کو روح القدس سے خدا نے بنایا تھا۔ خداوند روح ہے، ہاں جی، خدا کی شکل روح میں ہوتی ہے، کیونکہ خداوند نے
اپنی شکل پر آدم کو اور حوا کو بنایا۔ خدا کی شکل روح میں ہوتی ہے، اسی لیے لکھتا ہے 4 باب ہے یوحنا کی انجیل، خداوند روح ہے، وہ خدا مسیح کہتا ہے خداوند روح ہے، لازم ہے اس کے پرستش روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ تو خدا کا مقصد تھا کہ ان کو یعنی کہ ان میں جو سا روح ڈالا گیا ہے یہ روحانی اولاد ان کے لیے پیدا ہو، اسی لیے خداوند نے یعنی کہ بھائی ان کے خدا نے انہیں برکت دی، تو برکت دی تھی اسی لیے یعنی ہم دیکھیں کہ بھائی خداوند روح ہے، لازم ہے اس کے پرستش روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ آج دیکھیں کہ خدا نے پھر ہمیں جب انسان نے گناہ کر لیا تو خدا کا روح انسان میں سے نکل گیا، وہ روح نہ رہا، یعنی خدا کی شکل پر بنایا تھا وہ شکل نہ رہی، وہ شکل نکل گئی، اسی لیے خداوند کو پھر دوبارہ دنیا میں آنا پڑا اور ہمیں یعنی نئے سرے سے پھر پیدا کیا۔ جیسے نیکودیمس کو کہتا ہے جب تک آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی لیے خداوند نے روح القدس سے ہمیں بپتسمے سے آج اتنی دنیا نئے سرے سے پھر پیدا ہوئی ہے۔ یہی مقصد پہلے خداوند کا تھا کہ روح القدس سے ساری یعنی دنیا بنے، تو یعنی جب پھل کھا لیا تو وہ پھر یعنی خدا کا منصوبہ جو سا تھا وہ ختم کر دیا، تو اب اسی لیے خداوند کو دوبارہ آنا پڑا۔ تو اس نے کہا کہ میں مکاشوہ میں کہتا ہے 21 باب میں یوحنا کہتا ہے کہ پھر اس تخت نشین نے کہا کہ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں، یہ سچ اور برحق ہے۔ تو اسی لیے خداوند نے نئے سرے سے ہمیں پیدا کیا، ہمیں یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسیح بہت سارے بڑھ گئے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں روح القدس سے۔ اگر آدم یعنی گناہ نہ کرتا تو اسی طرح یعنی پیدائش ہونی سی، روح القدس کی پیدائش ہونی سی، جیسے اب پیدائش یعنی مسیح نے آ کے یعنی روح القدس کے بپتسمے سے ہمیں پیدا کیا، ہاں جی، یعنی ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اسی لیے خداوند نے جب انسان نے گناہ کر لیا روح بھی خدا کا نکل گیا اور ننگے ہو گئے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے پتوں میں۔ پہلے کیوں نہیں تھے شرماتے؟ پہلے وہ روحانی تھے، تو اس لیے یعنی خدا نے یعنی کہ بھائی پھر یعنی موت بھی ان پر آ گئی اور گناہ بھی دنیا میں آ گیا۔ اسی لیے پولس رسول کہتا ہے 5 باب میں، اپنا 5 باب میں چلے جاتے ہیں، 5 باب ہے اور رومیو 5 باب اور 12 آیت کہتا ہے پس جس طرح ایک آدمی کے وسیلہ سے گناہ نے دنیا میں داخلہ پایا اور یوں موت بھی آ گئی، یوں موت سب آدمی میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، ہم سب گناہگار ہیں۔ تو اس لیے خداوند کو یعنی اپنا کفارہ بھی دینا پڑا اور موت بھی آ گئی اور گناہ بھی دنیا میں پھیل گیا اور خدا کا روح بھی چلا گیا اور بادشاہی بھی اس سے لے لی گئی۔ یہی بادشاہی دینے کے لیے خداوند نے یعنی پھر خداوند مسیح کو آنا پڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا تاکہ ہم یعنی کہ ہمیں پاک صاف اس نے کیا ہمارے گناہوں سے، اور پھر ہمیں بپتسمے سے نئے سرے سے پیدا کیا، یعنی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بادشاہی آج دیکھیں کہ وہ بادشاہی اتنی پھیلی ہوئی ہے، اب آ رہا ہے خداوند مسیح وہ بادشاہی دینے کے لیے۔ 20 باب مکاشفہ میں جیسے لکھا ہے وہ بادشاہی دینے کے لیے خداوند مسیح آ رہا ہے، تو اسی لیے خداوند مسیح کو اپنا کفارہ دینا پڑا۔ اسی لیے دانیل نے جیسے موروں کے بارے میں کہا، اسی لیے خداوند مسیح کو مورے کھولنے کا یعنی پھر مورے خداوند مسیح نے کھولی، یعنی جو سی دانیل نے بند کی تھی وہ خداوند مسیح نے کھولی۔ جیسا لکھا کہ بھائی کہ مقدس کے لیے بار کی کتاب 6 باب ہے، تو یعنی کفارہ دینا پڑتا تھا مقدس کے لیے، تو پھر یعنی مقدس میں جایا جاتا۔ اسی لیے خداوند نے جو سا ہمیں یعنی مقدس شہر میں لے کے جانا تو ہماری جانوں کا کفارہ دیا ہے۔ تو آگے میں لے کے جاتا ہوں مقدس میں بھی ہم چلے جاتے ہیں، یعنی 7 مہریں کھولی ہیں خداوند نے، 5 باب ہے
5 باب ہے، 5 باب ہے یعنی مکاشفہ کہ، اور اس کی یعنی چلے جاتے ہیں 14 سے کہتا ہے کہ اور میں نے تخت نشین کے دائنے ہاتھ میں ایک تمار دیکھا جو اندر اور باہر سے لکھا ہوا تھا، جو اندر اور باہر سے لکھا ہوا تھا۔ یہ وہی تمار ہے جو دانیل کی معرفت بند ہوا تھا، مورے لگائی گئی تھی، وہی تمار ہے۔ کہتا ہے کہ پھر واپس چلتا ہوں، کہتا ہے اور میں نے تخت نشین کے دائنے ہاتھ میں ایک تمار دیکھا جو اندر سے اور باہر سے لکھا ہوا تھا اور 7 موروں سے بند تھا۔ میں نے ایک زوردار فرشتے سے کو دیکھا جو بڑی آواز سے یہ پکارتا تھا کہ کون اس لائق ہے کہ اس تمار کو کھولے اور اس کی موریں توڑے، مگر کسی کو مقدار نہ ہوا، نہ آسمان پر، نہ زمین پر، نہ زمین کے نیچے، کہ اس تمار کو کھولے یا اسے دیکھے۔ اور میں بہت رویا، یحنا کہتا میں بہت رویا، اس لیے کہ کوئی اس لائق نہ ٹھہرا کہ تمار کو کھولے یا اسے دیکھے۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ نہ رو، دیکھ وہ ببر جو قبیلہ یہودا سے ہے اور داؤد کی اصل ہے، غالب آیا ہے، اسی لیے وہ اس تمار کو اور اس کی 7 موروں کو کھول سکتا ہے۔ اور میں نے تخت اور 4 جانداروں کے درمیان اور بزرگوں کے درمیان ایک برا کو یوں کھڑے دیکھا گویا ذبح کیا گیا ہے، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خداوند کی وہ 7 روحیں ہیں جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ چنانچہ وہ آیا اور تخت نشین کے دائنے ہاتھ سے تمار کو لے لیا، اور جب اس نے تمار لے لیا تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ برا کے آگے گر پڑے، اور ہر ایک کے پاس ایک بربط اور خوشبو سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور انہوں نے ایک نیا گیت گا کر کہا کہ تو ہی اس لائق ہے کہ اس تمار کو لے اور اس کی موریں توڑے، کیونکہ تو ذبح کیا گیا ہے، اور اپنے خون کے ذریعہ سے ہر قبیلے، ہر زبان، ہر امت اور ہر قوم میں سے خداوند کے لیے خرید لیا ہے اور انہیں ہمارے خداوند کے واسطے بادشاہ اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کریں گے۔ پھر میں نے نگاہ کی اور تخت اور ان 4 جانداروں اور بزرگوں کے گرد بہت سے فرشتوں کی آوازیں سنی، جن کا شمار لاکھوں لاکھ اور ہزاروں ہزار تھا، اور یہ بڑی آواز سے کہتے تھے کہ یہ برا جو ذبح کیا گیا ہے وہ اس لائق ہے کہ قدرت اور دولت اور حکمت اور قوت اور عزت اور تمجید اور حمد پائے۔ اور میں نے ہر ایک مخلوق کو جو آسمان پر اور زمین پر اور زمین کے نیچے اور سمندر میں پر ہے اور جو کچھ ان میں ہے، یہ کہتے سنا
یہ کہتے سنا کہ تخت نشین کی اور برا کی برکت اور عزت اور تمجید اور قوت اور ابد تک رہے۔ چاروں جانداروں نے کہا آمین، اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا۔ یہ خداوند کی 7 مہریں ہیں جو یعنی دانیال نے بند کرائی تھی۔ ان کو یعنی کھولا خداوند نے کہ ہمیں خداوند کے پاس پہنچائے۔ جیسے لکھا ہے کہ تو ہی اس لائق ہے کہ اس تمار کو لے اور اس کی مہریں توڑے، کیونکہ تو ذبح کیا گیا ہے اور اپنے خون کے ذریعہ سے ہر قبیلے اور زبان اور امت اور قوم میں سے خداوند کی بادشاہی کے لیے خرید لیا ہے۔ اپنے خون سے ہمیں خداوند نے اپنی یعنی خداوند کی بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے ہمیں خریدا ہے۔ اس یروشلم میں لے جانے کے لیے ہمیں لے جانے کے لیے اپنا کفارہ دیا ہے۔ جیسے یعنی ہم نے پڑھا ہے ابار کی کتاب میں جیسے پڑھا ہے، اور مقدس کے لیے بنی اسرائیل کے نجاستوں اور ان کے قصوروں اور ان کے گناہوں کے باعث کفارہ دے۔ تو اسی لیے خداوند مسیح نے آدم سے جتنے گناہ آدم سے لے کر اور دنیا میں آئے ہوئے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے خداوند مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے، تاکہ ہمیں اس شہر میں پہنچائے جو مقدس شہر ہے، جو آدم سے جاتا رہا تھا، جو آدم کے وقت میں یعنی آدم کے وقت میں وہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ آدم کو پھر نکال دیا اس مقدس شہر سے، مقدس میں سے، یعنی اس یعنی خداوند نے بادشاہی دی تھی، اس بادشاہی کو دوبارہ دینے کے لیے خداوند نے یہ سب کچھ کیا اس مقدس کے اندر لے جانے کے لیے۔ تو ہم چلے جاتے ہیں، یعنی خداوند نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے کہ ہم اس مقدس میں ناپاک چیز نہیں جا سکتی، اس لیے اس خداوند نے ہمیں پاک بھی کیا اور روح القدس کا بپتسمے سے ہمیں صاف کیا اور اپنے خون سے ہمیں پاک کیا، اور موت سے بھی فتح پائی جب اس نے مر کر زندہ ہوا، تیسرے دن جی اٹھا تو موت سے فتح پائی اور یعنی موت کو ختم کیا۔ اس لیے کہتا ہے یعنی ہم دیکھیں اپنا یعنی دیکھتے ہیں اپنا پہلا کرنتھیوں ہے 15 باب ہے، کہتا ہے کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، اے موت تیری فتح کہاں رہی؟ موت لقمہ بن گئی، موت کو ختم کر دیا خداوند نے۔ تیسرے دن جی اٹھا تو موت کو ختم کر دیا، موت اب نہیں رہی۔ تو اسی لیے یعنی یہ خداوند کو قربانی بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی دیا اور اس موت کو بھی ختم کیا، اور وہ بادشاہی جو اسے چھین گئی تھی اس کے لیے وہ بھی ہمیں عنایت کی۔ آج ہم دیکھیں کہ پوری دنیا میں خداوند مسیح کی بادشاہی کے لیے لوگ تیار ہیں، خداوند کے خون سے دھل گئے، 2000 سال پہلے آیا تھا، اور یعنی بپتسمہ نئے سرے سے پیدا بھی اس نے کیا۔ تو اسی لیے یعنی خداوند نے بادشاہی بھی کے لیے بھی تیار کیا۔ آج بادشاہی اس کی شروع ہے، خداوند کی بادشاہی جب 12 شاگردوں کو خدا نے چنا تھا اسی وقت یعنی بادشاہی شروع ہو گئی، جب خدا مسیح آیا تھا یعنی پیدا جب ہوا تھا تو مجوسیوں نے سونا مور لبان اسے چڑھایا تھا تو یعنی اسے سجدہ کیا تھا۔ ہیرودیس کے پاس گئے کہ بھائی خداوند مجوسی ہیرودیس کے پاس گئے کہ یہاں پر یعنی کہ بھائی یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، وہ کہاں ہے، ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ تو اسی لیے یعنی خداوند مسیح پیدا ہوتا ہی بادشاہ تھا، بادشاہی اس کی اسی وقت شروع تھی۔ یوحنا کو دیکھ کے یوحنا بپتسمہ دینے والا کبھی یہی کہتا ہے کہ خداوند کی بادشاہی آ گئی ہے، میں اس کی راہیں تیار کرنے آیا ہوں۔ تو پھر یعنی خداوند مسیح نے 12 کو چنا تو اس نے بھی
یہ شاگردوں کو کہا کہ جاؤ جا کر منادی کرو کہ خداوند کی بادشاہی آ گئی ہے۔ آج دیکھیں کہ اس کی بادشاہی میں اتنے لوگ دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، اور بھی آ رہے ہیں، اور بھی دیکھیں آ رہے ہیں۔ تو جب پورے ہو جائیں گے تو پھر یعنی خداوند مسیح پھر وہ بادشاہی دینے کے لیے آئے گا۔ وہ بادشاہی کون سی ہے جب مسیح دینے کے لیے آئے گا؟ 21 باب میں ہم چلے جاتے ہیں، 21 باب ہے اور 1 آیت سے شروع ہوتا ہے۔ پھر میں نے ایک نئے سمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے مقدس شہر یعنی یروشلم کو خداوند کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا، جو اس دلہن کی مانند راستہ تھی، جس نے اپنے خداوند کے لیے سنگار کیا ہو۔ اور میں نے ایک بڑی آواز سے یہ کہتے ہوئے تخت سے سنی کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کی امت ہوں گے، اور خداوند آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ پھر موت نہ ہوگی، اور نہ غم ہوگا، نہ نالا ہوگا۔ پہلی چیزیں جاتی دیکھ کہتا، پھر دیکھا نالا نہ ہوگا، پھر دکھ نہ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور اس تخت نشین نے کہا کہ دیکھ میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ ہو چکا، میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں۔ تو یہ ہے خداوند مسیح نے یہ سب کچھ دینے کے لیے، یعنی وہ اپنا زمین پر خون بہایا، ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اور وہ مہرے کھولنے کا یہی مقصد تھا خداوند کا۔ آگے بھی اس کا بارے میں 7 مہروں کا میں بتاؤں گا۔ تو لیکن یہ یعنی خداوند مسیح نے اپنی قربانی جون سی دی ہے، ہمیں اس یروشلم میں پہنچانے کے لیے ہمیں دیا، کیونکہ ناپاک چیز خداوند کے اس مقدس میں داخل نہیں ہو سکتی، اس لیے ہمارا کفارہ دیا خداوند مسیح نے، اور ہمارے گناہوں کو ختم کیا اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا۔ یہ ہے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کا ذریعہ، خداوند نے جو کیا۔ مانگتا ہوں خداوند مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ باپ اور بیٹے روح القدس کے نام۔